پہ کسی کام کیا ہے یا پھر اوبیسی بات ہے FIP میں آپ نے کام کیے ہوں گے، مگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اسٹیک کون سا چوز کیا ہے. اور ابھی جو بیسیکلی کرنٹلی جو جاوا اسکرپٹ جو اتنی ڈیمانڈ میں ہے اس کی کیا ریزن ہے ہم یہ بھی شیئر کریں گے. مگر سب سے پہلے آپ میں سے کوئی مطلب جو بتانا چاہے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں اور جو لیٹسٹ جو بھی اس پہ جتنے بھی اس کو نالج ہے وہ شیئر کرنا چاہے تو ولنگ ہے. کینلی شیئر یور نالج فرسٹ. جی عاقب. جاوا اسکرپٹ بیسیکلی جو ہے ویب کی ڈیولپمنٹ کے لیے لینگویج یوز کر رہے ہیں ہم، اور اس میں ہم لوگ مطلب اپنی ویب کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے، جس طرح کلائنٹ سائڈ پہ ہم لوگ جو میسیجز وغیرہ شو کرانے یا وہ اپنے ویب پیج کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، وہ سب ہم جاوا اسکرپٹ کے تھرو شو کرا رہے ہوتے ہیں. باقی بہت لیٹسٹ انفارمیشن بہت زیادہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے. اوکے. اینڈ آئی ورک ود اٹ آلسو. اچھا چلیں اچھی بات ہے. آپ نے اپنے مطلب ونیلا جاوا اسکرپٹ پہ کام کیا ہے یا کسی فریم ورک پہ کام کیا ہے یا کس طرح مطلب آپ نے اور کس طرح سے آپ نے کام کیا، مطلب کسی اپلیکیشن پہ کام کیا ہے اس کا تھوڑا سا بتا دیں. آپ کا اس میں رول کیا تھا آپ کا اس میں؟ کچھ سمپل ویب پیجز وغیرہ بھی بنائے ہیں جو صرف ویب پیجز تھے، لیکن ایک ہم لوگوں نے فل اسٹیک پہ جب کام کیا تھا، فل اسٹیک ویب سائٹ اینگولر، اس میں ٹائپ اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ سب انوالو تھا، تو ادھر سے زیادہ آئیڈیا ہوا تھا جاوا اسکرپٹ کا. نائس. سو آپ اینگولر کون سے ورژن کی بات کریں؟ ہوپفلی کہ آپ لیٹسٹ 5 آنورڈ ہوگا، 5 سے آنورڈ ہی ہوگا. یس، اینگولر 5 تھی. 5 تھے. اچھا تو آپ بیسیکلی اس میں کمپوننٹ بیس ڈیولپمنٹ کر رہے تھے رائٹ؟ یا کمپوننٹ بیس ڈیولپمنٹ تھی، نوڈ ڈاٹ جے ایس کو یوز کرتے ہوئے بیک اینڈ کی ورکنگ کی تھی، اور فرنٹ اینڈ جو تھا وہ اٹ واز بوٹ اسٹریپ آئی تھنک. اوکے مطلب آپ نے ڈیزائننگ کے لیے بیسیکلی آپ نے بوٹ اسٹریپ یوز کیا اور دین آپ نے رینڈرنگ کے لیے آپ نے اینگولر یوز کیا، دین بیک یا اینڈ سروسز جو آپ نے لکھی جو آپ کی کمیونیکیشنز تھیں وہ اس کے لیے آپ نے نوڈ ڈیفائن کیا رائٹ؟ یا اوکے. ٹائپ اسکرپٹ سو کافی انوالو. اوکے بہت اچھی بات ہے. اچھا ٹائپ اسکرپٹ بیسیکلی آج کل زیادہ کوئی ان ہو رہی ہے، مطلب بیسیکلی اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں آپ کے لیول پہ، تو جب میں مطلب اس طرح فریش آؤں گا اور مجھے کوئی بتائے گا یار کہ جاوا اسکرپٹ میں کوئی کلاس نہیں ہوتی، جسٹ فنکشنز ہوتے ہیں، انانیمس فنکشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ موسٹلی آپ کام فنکشنز کے تھرو کر رہے ہو، تو دین کوئی اس میں ٹائپ نہیں ہوتی، آپ وار لکھتے ہو، آپ کچھ بھی اس میں انسرٹ کر دیتے ہو. تو میں تو سیدھی سی بات ہے مطلب اوپ کے بیک گراؤنڈ سے آؤں گا تو مجھے تو چیز تھوڑی سی مطلب شاکنگ لگی کہ یار کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو پھر میری فرسٹ اپروچ یہ ہوگی کہ میں ٹائپ اسکرپٹ کا جب مجھے پتا چلا کہ ٹائپ اسکرپٹ کیا ہے، ٹائپ اسکرپٹ کی طرف جاؤں گا. جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے ٹائپ اسکرپٹ پہ کام کیا ہے اینگولر 5 میں، تو بیسیکلی آپ کو بھی نالج ہے زیادہ کہ ٹائپ اسکرپٹ بیسیکلی میں آج میرا جو سیشن ہے مین فوکس ہوگا وہ ٹائپ اسکرپٹ کے بارے میں ہوگا، کیونکہ آئی تھنک جو ٹائپ اسکرپٹ ہے اگر ایک فریش گریجویٹ جب آتا ہے تو یا پھر کوئی بھی ہوتا ہے لائک ہم بھی یوز کرتے ہیں، لائک سینئرز یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائپ اسکرپٹ یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سیٹ آف اسٹینڈرڈس پہ اوپ کے جو اس کا پیٹرنز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے، کانسٹرینٹس کو فالو کرتے ہوئے آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہو. مطلب آپ کوئی ریگولر ڈیولپمنٹ آپ نہیں کر رہے ہوتے جس میں کہ آپ کے پاس کوئی ویریبل نہیں ڈکلیئر سم تھنگ، کوئی آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، تو ٹائپ اسکرپٹ آپ کو وہ باؤنڈ کرتی ہے. تو ٹائپ اسکرپٹ کے بارے میں زیادہ بات کریں گے آج کے سیکشن میں. اور جہاں تک بات ہے جاوا اسکرپٹ میں، تو جاوا اسکرپٹ میں آپ نے صحیح کہا، جیسے فرنٹ اینڈ میں رینڈرنگ میں جو ہوتی ہے، آپ اینگولر میں آ گیا، اینگولر سے سی بات ہے ٹائپ اسکرپٹ. مگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو ٹائپ اسکرپٹ کو جب آپ کمپائل کرتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آپ کی ونیلا جاوا اسکرپٹ ہی بنتی ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بیکاز جو ٹائپ اسکرپٹ ہے وہ سیپریٹ ہے، وہ انسٹال ہوتی ہے آپ کی مشین کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائپ اسکرپٹ کمپائلر. ٹائپ اسکرپٹ کمپائلر جو ہے بیسیکلی وہ آپ کی جو سپر ٹائپ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی سپر ٹائپ اسکرپٹ ہے. تو یہ ایک وے آف کوڈنگ کا میکینزم ہے جس میں جو ہے انہوں نے مائکروسافٹ والوں نے انٹروڈیوس کرایا، آئی تھنک 2012 میں انٹروڈیوس کرایا. تو یہ ہے کہ انہوں نے انٹروڈیوس کرانے کے بعد انہوں نے یہ چیز ڈیفائن کر دی کہ آپ نے اب کچھ بھی کام کرنا ہے تو آپ نے سیٹ آف اسٹینڈرڈس پہ کام کرنا ہے، اپنے اوپ کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہے. اس لیے ٹائپ اسکرپٹ انٹروڈیوس ہوئی. اب موسٹلی جو ہے جتنے بھی ہیں، بلکہ نوٹ کے ساتھ ابھی ایک اور بھی اسٹیک بیک اینڈ میں آیا، اور اس کا پلس پوائنٹ ہی یہی ہے کہ وہ ٹائپ اسکرپٹ پہ ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے.
اب نوڈ اوبیسلی بات ہے، آپ نے ٹائپ اسکرپٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو نوڈ میں اگر آپ ٹائپ اسکرپٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو وہ انسٹال کرنی پڑے گی. لائک فرنٹ اینڈ میں آپ نے اینگولر میں کرنا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ آپ ٹائپ اسکرپٹ میں کام کریں، آپ جیس میں بھی کر سکتے ہیں. دین اسی طرح آپ آ جائیں ریکٹ میں آ جائیں ویو میں آ جائیں، تو جتنے بھی فرنٹ اینڈ جتنے بھی اسٹیکس ہیں آپ کے پاس وہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ ٹائپ اسکرپٹ میں. مگر اب ٹریڈیشن چینج ہو رہا ہے، اب جتنے بھی فوکس جا رہا ہے ان کا کہ وہ جا رہے ہیں کہ آپ اوپ کو لے کے جائیں اور ٹائپ اسکرپٹ کو لے کے جائیں، کیونکہ اس میں آپ کے پاس انٹرفیسز ہیں، آپ کے پاس کلاسز ہیں، دین آپ کے پاس ٹائپس ہیں، دین انمز ہیں آپ کے پاس. تو آپ کے پاس پراپر ایک جو آپ آپ نے اوپ کا جو پڑھا ہوتا ہے وہ آپ فل فلیش آپ یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم جو آج کریں گے وہ زیادہ ہمارا مین جو فوکس ہوگا وہ ٹائپ اسکرپٹ کے بارے میں ہی ہوگا. لیٹ می شیئر مائی اسکرین. اچھا ٹائپ اسکرپٹ لائک مطلب نارمل جیسے میں نے بتایا میرے پاس ابھی انسٹالڈ ہے، میں تو میرے پاس تو اس کا یہ ورژن انسٹال ہو، یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے، جسٹ آپ کے سیشن سے کچھ دیر پہلے میں نے انسٹال کیا ہے. تو یہ مجھے اس کا انسٹال کرنے کے بعد جیسا ہوتا ہے ٹی ایس سی جیسے ہم اس کو ڈیفائن ہے، یہ ایک کمپائلر ہے. دین اگر ہم آئیں آپ کے پاس، ہم ایک فائل کریٹ کرتے ہیں جس کی جتنی بھی فائلز کریٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ڈاٹ ٹی ایس کی فائل میں. ٹی ایس ڈیفائن کرتا ہے آپ کے پاس ٹائپ اسکرپٹ کو. فار ایگزامپل ہم آتے ہیں لیٹ از اکول ٹو سم تھنگ، ہم نے جو بھی کیا ہم نے فار ایگزامپل یہ ٹھیک ہے. اچھا اب جیسے ہم نے ٹائپس کو کمپائل کیا اس کے بعد اس نے ایک سیم اینڈ پہ اس نے اسی فائل کے نیم سے اس نے یعنی ایک فائل بنا دی جس کو اس نے ونیلا جاوا اسکرپٹ میں اس نے بنا دیا جو کہ یہ ٹائپ اسکرپٹ کا تھا. بیسیکلی اس نے لیٹ اصل میں اب آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے جی لیٹ کو اس نے کیوں وار میں کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ موسٹلی جو نیو براؤزرز ہیں، نیو براؤزر تو پھر بھی کر لیں گے مگر جو پرانے براؤزرز ہیں جسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے وہ تو کبھی بھی اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کرے گا کہ لیٹ کیا ہے. جتنے بھی ای ایس سکس کے جتنے بھی آپ کے ای ایس سکس کیا ہے وہ ایک نیا ورژن ہے ٹھیک ہے جاوا اسکرپٹ کا. اس کے اندر جو اوبیسلی بات ہے جب ٹائملی چیزیں انکریز کرتی ہیں تو ہر ایک نئے ورژن میں جاوا اسکرپٹ میں آپ کے پاس سگما جیسے سیٹ آف اسٹینڈرڈز آتے ہیں، رولز آتے ہیں آپ کے پاس، اس کے مطابق وہ امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی ایس 8 چل رہا ہے آپ کے پاس، ایس 6 ہے اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں، اسync اویٹس آئے ہیں. اچھا جاوا اسکرپٹ جب کمپائل ہوتی ہے براؤزر میں تو وہ اس کے دو ویز ہوتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے بیسیکلی کمپائل. ایک ہوتا ہے براؤزر لیول پہ جو کہ اس کو براؤزر لیول کا جو انجن ہے جس کو ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں V8 انجن ہے گوگل کا وہ آتا ہے. اور سیم اینڈ پہ ایک نوڈ جو ہے وہ بھی اس کو کمپائل. اب جب براؤزر میں آتے ہیں تو براؤزر میں آگے فردر پھر آگے 3 اس کے ویز آتے ہیں جس کو اے سنکرنس آتا ہے، سنکرنس آتا ہے اور پھر ڈیفر آتا ہے. اب نوڈ میں چلے جائیں تو نوڈ میں جو مین اس کا پلس پوائنٹ ہے نوڈ لوگ پریفر کرتے ہیں اس کی وجہ جاتی ہے وہ سنگل تھریڈڈ ہے، ایونٹ بیس اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو وہ ایک فل فلیج ایک آپ کے پاس ایک قسم کا ایک ایونٹ لوپ چل رہا ہوتا ہے اور وہ لسن کر رہا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کون سی کال جو ہے وہ میں نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنے وہ ایک اسٹیک اس کے پاس پڑا ہوتا ہے، وہ اسٹیک میں سے جو اس کے اوپر والی فائل ہوتی ہے اس کو نکال کے وہ ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے. سو اس کا ایک دو سیپریٹ جاوا اسکرپٹ کے رن کرنے کے میکانزم ہے، ایک نوڈ کا ہے اور ایک براؤزر میں انجن آتا ہے آپ کے پاس. اب ہمارے پاس تو ہم بیسیکلی اب ٹائپ اسکرپٹ دیکھ رہے ہیں. ٹائپ اسکرپٹ کی ریزن یہ ہے کہ اس میں اب لائک اب جیسے ٹائپ اسکرپٹ کے نام سے ڈیفائن ہے کہ اس کے ساتھ ہم ٹائپ بھی بائنڈ کر سکتے ہیں. لائک مجھے اگر اسٹرنگ ڈیفائن کرنا ہے تو یہ کہے گا جی اسٹرنگ ہے ٹھیک ہے. اگر مجھے فار ایگزامپل نمبر ڈیفائن کرنا ہے تو لائک میں نمبر کروں گا مگر یہ مجھے کہے گا جی اس کا اب اچھا ہم اس کو نا واچ پہ لگا دیتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ساتھ ہم اس کو واچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ کنٹینیوسلی واچ موڈ میں چلے گا آپ کے پاس. آپ کو بیسیکلی یہ چیز یہ اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک کنٹینیوسلی ایک فائل آپ کی واچ ہو رہی ہے، آپ کا جو تھریڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور وہ لسن کر رہا ہے کہ کوئی نیا چینج اس میں ٹریگر تو نہیں ہوا. آپ اس کے پیچھے جو سروس ہے وہ کون سی ہے، وہ نوڈ مون کی ہے ٹھیک ہے. وہ سروس آپ کی انسٹال ہوتی ہے اور اس کے تھرو آپ کو، اور یہ جتنا بھی کام ہے یہ نوڈ کے علاوہ نہیں ہوتا. نوڈ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے آپ کو ان چیزوں کی ایگزیکیوشن کے لیے. سو نوڈ کا انسٹال ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، NPM کا بھی. اچھا اب اس میں جیسے میں نے بھی فائل سیو کی تو اس نے مجھے وہیں پہ ایرر تھرو کیا. اس نے کہا یہ آپ کے پاس ٹائپ جو ہے وہ ویلڈ ٹائپ نہیں ہے آپ کے پاس.
اب بیسیکلی ہم جو پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹائپ اسکرپٹ یوز کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف کانسٹینٹس آتے ہیں، سیٹ آف ایک اسٹینڈرڈ آتا ہے کہ ہم نے اس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنا کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کوڈ ڈیفائن کرنا ہے اپنے، سو دیٹ کوئی ایررز کی جو چیکنگ ہے وہ آپ کے رن ٹائم پہ آپ کو، جیسے میں نے فار ایگزامپل بلڈ بننے سے پہلے ہی جو ہے نا اس نے مجھے بتا دیا، تو میں یہاں سے آگے پروسیڈ نہیں کر پاؤں گا، میری بلڈ ہی نہیں بنی کیونکہ میرے پاس ایرر آ گیا. اس طرح سے آپ کے پاس جو ایک رن ٹائم پہ جو ایررز ہیں، آپ وہاں پہ وہ آپ کو وہ پتہ چلتے رہتے ہیں ٹائپ اسکرپٹ میں. سب سے پہلی بات تو یہ اب مطلب اس کے اندر بہت ساری ٹائپس آتی ہیں. مطلب آپ اوبیسی بات ہے، جیسے میں اسٹرنگ کرتا ہوں تو اسٹرنگ ہی ویلڈ ٹائپ ہے کیونکہ میں نے ڈیٹا اسٹور کیا اس میں اسٹرنگ، اس نے کہا ٹھیک ہے اسٹرنگ. اگر میں بولین کرتا ہوں وہ نہیں کرے گا اس کو، کیونکہ وجہ سی بات ہے بولین ایک الگ ایک سیپریٹ ڈیٹا ٹائپ ہے. اب یہ بیسیکلی جو اس کا انٹروڈکشن تھا وہ یہ تھا کہ جو سی شارپ کے جو ڈیولپرز ہیں یا جو جاوا کے ڈیولپرز ہیں، اب وہ ان کا پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جاوا اسکرپٹ کیسی لینگویج ہے جہاں پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. مطلب اوبیسی بات ہے، کوئی سیکورٹی لیئر نہیں ہے نا آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس کوڈنگ کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز ڈیفائن کرو اور اس کے اکارڈنگلی آپ کام کرو. اب مطلب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی آنسر کرنا چاہے کہ انٹرفیس بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اینی ون جس کو انٹرفیس کا پتہ ہو، انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو بھی اسے پتا ہے مطلب. جی جی انٹرفیس میں بیسیکلی ہم لوگ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن انکلوڈیڈ نہیں ہوتی. اب ڈیفینیشن اب آپ نے جدھر یوز کرنا ہے، یو کین ایڈ دا ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دیٹ. اچھا، اگر فار ایگزامپل مطلب آپ کی ڈیفینیشن کافی حد تک ٹھیک ہے، مطلب میں بھی اگر ہوتا، میں بھی جب فریش گریجویٹ مجھے بھی یہ چیز پتہ ہوتی، مگر ٹائملی بندہ جب پریکٹیکل میں آتا ہے تو بندہ آبزرو کرتا ہے چیزوں کو. انٹرفیس بیسیکلی صرف یہ کام نہیں کرتا، بلکہ انٹرفیس آپ کے پاس ایک ابسٹریکشن کی لیئر لے گا آتا، آپ کو ایک سیٹ آف اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو ایک اسکیلیٹن دیتا ہے. ٹھیک ہے، لائک فار ایگزامپل آپ نے کلاس بنانی ہے یوزر، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے یوزر کلاس میں یوزر کے اندر آپ کے پاس نیم آتا ہے، ایج آتا ہے، جینڈر آتا ہے، دین اس کا سیل فون نمبر آتا ہے. اب آپ جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ کلاس بناتا ہوں، میں آپ کو سمپلیفائی کرتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل یہ میں نے کلاس بنائی، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ رکھا جی نیم. ٹھیک ہے، اب نیم میں میں نے کوئی چیز اس طرح رکھ دی، فار ایگزامپل سوری میں ڈمی ڈاٹا ایڈ کروں، ایج میں نے یہ رکھ دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں نے رکھ دیا جی ایڈریس. ٹھیک ہے، میں نے راؤٹ پہ نہیں کر دیا. اب یہ میرے پاس ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے. اب مطلب اس کلاس کا جو اب جیسے فار ایگزامپل یہ نیم ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اب اس نیم میں بیسیکلی ہم ابھی بات کریں گے ٹائپ اسکرپٹ میں بات کریں گے، اور ٹائپ اسکرپٹ میں انٹرفیس کا کیا یوزیج ہے. ٹھیک ہے، اب میں انٹرفیس ایک بناتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں جی کہ یوزر لائک ٹائپ ہم کیا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں کہتا ہوں جی نیم آ گیا. اب نیم ہے تو نیم اسی بات ہے اسٹرنگ ہوگی. ٹھیک ہے، ایج آتی ہے تو ایج میرے پاس ہے جی نمبر ہوں گے آپ کے پاس. دین آپ کے پاس آتے ہیں جی ایڈریس آتا ہے. اچھا ایڈریس اس میں ایک اور ٹائپ ہوتی ہے اینی کے نام سے، تو وہ بھی سی بات ہے. اور ٹائپ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی آپ کے پاس اسٹور ہو سکتا ہے، آپ کو ایڈریس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اسٹرنگ ہو اس طرح کو. اب جیسے فار ایگزامپل یہ ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے چیز ڈیفائن کرنی ہے مجھے. اب ایک میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ میں نے لیٹ اے کیا ہے اور اس کے اندر ڈاٹا اسٹور کیا تو وہ ویریبل تھا. اب اگر مجھے کلاس کے ساتھ ایک ریسٹرکشن لگانی ہے کہ جو کلاس کے جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ڈیٹا بھی مجھے پکی ڈیفائن ہونی چاہیے کہ یہ اس ڈیٹا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی. تو اسی بات ہے، اس کے لیے پھر میں انٹرفیس یوز کروں گا. ٹھیک ہے، جو کہ بیسیکلی ہمارا مین اس میں. اب اس کا یوز کرنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک اب آپ کو باؤنڈ کر دے گا کہ آپ کے پاس جتنے بھی یہ کلاس ہے، یہ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کوئی اور نہیں یوزیج ہوگی. نیم اسٹرنگ ہوگی ایج میں، کیونکہ ہم نے یہ چیز یہاں پہ ڈیفائن کر دی ہے، اور وہ اس کو اوور ایڈ ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو. اس چیز کے لیے ہم انٹرفیس یوز کرتے ہیں کہ انٹرفیس آپ کے پاس اب یہ ایک اسکیلیٹن ہے آپ کے پاس جس نے اسکیلیٹن پرووائڈ کر دیا ہے، اور یہ وہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ نے یوزر کے نام سے ایک کلاس بنائی ہے. اس کے لائک اگر آپ یہاں پہ ایک فنکشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، گیٹ نیم. اب آپ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی جیسا آپ نارملی آپ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ اس میں گیٹ نیم کا فنکشن امپلیمنٹ کرتی ہیں تو فنکشن کا نیم جو ہے وہ اس کو
امپلیمنٹ جو بھی اس کو انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گا اس کو باڈی ڈکلیئر کرنا اس کو پرفارم کرنا وہ اس کے لیے مینڈیٹری ہو جائے گا. تو یہ ایک سیٹ آف آپ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائپ اسکرپٹ ہے وہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈس پرووائڈ کرتا ہے اور وہ اس اسٹینڈرڈس کے مطابق آپ کے پاس کام کرنے کے آپ کو ایک وے دیتا ہے جس کے آپ تھرو آپ کام کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس جتنے بھی اسٹینڈرڈس ہیں وہ سارے آپ کے پاس اوپ بیس ہیں. اب اس میں بہت ساری اور بھی ہوتی ہیں لائک اگر ہم ارے میں چلیں ٹھیک ہے ارے میں بھی ہیں. میں بیسیکلی آپ کو بیسک انٹرو دے رہا ہوں اس کا ٹائپ اسکرپٹ کا. میں کو ڈیپ اس کا انٹرو نہیں دے رہا یہ جس کے آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر بہت سارا کیونکہ اس کے کنفگ فائل ہوتی ہے اس کے اپنی جس طرح آپ کی بلڈ بنتی ہے بلڈ کے ساتھ کیونکہ ابھی فل فلیج اس کا بالکل اسکریچ اس کا لے کے چل رہے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ہم اسی طرح جس طرح ویریبل تھا اسی طرح ہم ارے کا بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ اسٹرنگ ہے ٹھیک ہے. اب میں اس کو اسٹرنگ کو فار ایگزامپل میں سولو کراؤں تو میرے پاس ایک ارے آئے گی اور وہ اگر میں اس کو کروں نوٹ ایپ یہ پرنٹ کر دے. اب اگر میں فار ایگزامپل میں اس یہاں پہ کرتا ہوں ٹرو ٹھیک ہوگا. ہو گیا اس نے یہ ٹرو ریٹرن کر دیا. اب یہاں پر اگر ہم آتے ہیں اور یہاں پر ہم کرتے ہیں جی پوش لائک کرتا ہوں میں اسٹرنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے. تو یہ اوبیسی بات ہو اس کو پش کرے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ٹائپ اسکرپٹ ہے وہ ریڈ کرتی ہے آپ کی ڈیفالٹ ڈیٹا ٹائپ کو. اب ڈیفالٹ اس میں اس نے پتا ہے جی اس کو اسٹرنگ ملی ہوئی ہے اور بولین ملی ہوئی ہے. اب میں بولین اگر انسرٹ کرتا ہوں تو وہ بولین بھی کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بولین بھی الاؤ ہے مطلب اس نے پروگرامر اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ارے کے اندر تو وہ الاؤ کر دے گا. لائک اگر میں اس کو کرتا ہوں نمبر جو کہ مجھے وہیں پہ اس نے بریک کر دیا کہ اس نے جو ہے نا نمبر نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ارے کو ریڈ کیا ہے اور ارے کو ریڈ کرنے کے بعد اس نے جو ہے اسے بتایا جس کے اندر نمبر نہیں. اب میں فار ایگزامپل اگر اس کو کرتا ہوں نمبر اب اس نے کہا ٹھیک ہے نمبر بھی ہے الاؤیبل ہے. تو یہ جو ٹائپ اسکرپٹ ہے بیسیکلی مقصد یہ ہے بتانے کا ٹائپ اسکرپٹ کا کہ آپ اس کے اندر جتنا بھی آپ اوپ کا کام جو آپ سی میں یا جاوا میں کرتے رہے ہیں وہ سارا کام آپ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جاوا اسکرپٹ کو یوز کرتے ہوئے جاوا اسکرپٹ کی لائبریریز کو یوز کرتے ہوئے نیمنگ اسپیس کی کنونشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ اچھا اب نیم اسپیس بیسیکلی کیا ہوتی ہے موسٹلی بندوں کو آپ نیم اسپیس نہیں پتہ ہوگی کہ نیم اسپیس کیا ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی آنسر دینا چاہے گا نیم اسپیس کیا ہوتی ہے؟ نیم اسپیس بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ میم اچھا اچھا نیم اسپیس بیسیکلی ہوتی ہے نا کہ آپ ایک نیم اسپیس کے اندر نا آپ کے پاس بلاک آف کوڈ آر ہوتا ہے. لائک اگر میں فار ایگزامپل یہ چلوں نیم اسپیس میں کرتا ہوں یوزر نیم اسپیس ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ کیا اب اس کے اندر میرے پاس آتا ہے یہ ایکسپورٹ کلاس ٹھیک ہے. کلاس آتی ہے یوزر ٹھیک ہے. یہ کلاس آ گئی میرے پاس ٹھیک ہے. پھر میرے پاس ایک کور کلاس آ جاتی ہے جب مطلب ہم انٹرفیس کر لیتے ہیں انٹرفیس ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. انٹرفیس ہم کر لیتے ہیں جو کہ یوزر ہم نے پہلے بنایا تھا ٹائپ کے لحاظ سے سو دیٹ وہ اس کے اب یہ آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک نیم اسپیس بن رہی ہے. اب نیم اسپیس کیا بن رہا ہے اسی طرح آپ انلمیٹیڈ اس میں کلاسز ایڈ کرتے رہیں. اب یہ کیا ہوگا یہ آپ اس کے یہ آپ سیٹ آف ایک بلاک کوڈ بنا رہے ہیں آپ ایک جو کہ ایک ہوتی ہے ماڈیول اپروچ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے نیم اسپیس اپروچ. نیم اسپیس ہوتی ہے وہ سیٹ آف بلاکس آتے ہیں جب اس کے اندر جاتے ہیں نا آپ کے پاس ماڈیولز آتے ہیں جو کہ ماڈیولز آپ کے پاس بگر لیول پہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس. تو یہ ایک اچھا نیم اسپیس میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مطلب آپ کے پاس ملٹیپل پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ نے اس کی ان میں آپس میں کمیونیکیشن کروانی ہے اس کو لنکڈ کرنا ہے. تو آپ اس کی جو ہے نا اس کو یونیک کرنا ہے آپ نے سو دیٹ آپ ڈیفائن کر سکیں کہ یہ میرا سیٹ آف بلاک آف کوڈ جو ہے نا وہ یہ اسٹینڈرڈ یہ میری بزنس لاجک یہ پرفارم کر رہا ہے دین یہ بلاک آف کوڈ جو ہے میرا یہ پرفارم کر رہا ہے. اس چیز کے لیے پھر آپ یہاں پر نیمنگ اسپیسنگ کرتے ہو ڈیفائن کرتے ہو. اب آپ کو ٹائپ اسکرپٹ جو ہے وہ یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کو نیم اسپیس کی فنکشنلٹی بھی دیتا ہے جو کہ آپ جاوا میں آپ یوز کرتے ہو
ٹھیک ہے. آپ امپورٹ آپ اس میں کرتے ہو, انکلوڈ کرتے ہو آپ اس میں, اور اس میں بھی نیم اسپیسنگ ہوتی ہے آپ کی جاسی میں بھی. تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہمارے پاس جو کور لینگویجز ہیں, بیچ میں بھی اوبیسلی بات ہے, جیسے فریم ورکس ہیں, لاراول کافی زیادہ فریم ورک میں بھی ہوتی ہے. تو یہ جتنی بھی آپ کے پاس جو آپ کے پاس اسٹینڈرڈز ہیں, جو کوئی جاوا اسکرپٹ کے پاس پہلے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا کام کرنے کا, مطلب آپ خود سے آپ کام کرتے تھے, خود ہی آپ ایک اپنا رول بنا رہے ہو. مگر اب جب سے ٹائپ اسکرپٹ آئی ہے, اس نے جو ہے نا ایک ہر چیز کو اس نے ٹائپ دے دی ہے. ایون کہ اس نے فنکشن تک کو جو ہے نا اس نے ٹائپ دے دیا کہ فنکشن اس کی ٹائپ ہے کیا, اور آپ اس کی ریٹرن ٹائپ بھی ڈیفائن کر دیتے ہو اس کی ریٹرن ٹائپ کیا. ٹھیک ہے, یہ جیسے یہ اب اگر ریٹرن ٹائپ کچھ بھی نہیں کرنی تو اوبیسلی بات ہے آپ یہاں پہ وائڈ کرو گے. ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ اس کی وائڈ ہوتی ہے, جیسے ہم نارملی سی میں ہوتا ہے آپ کے پاس. تو یہ جو ٹائپ اسکرپٹ ہے بیسیکلی وہ آپ کو یہ جو رول ہیں, یہ جو کوڈنگ کے رول ہیں, انہیریٹنس ہے, انٹرفیس امپلیمنٹیشنز ہے, پھر آپ کے پاس جو اوور رائڈنگ آتی ہے, پھر آپ کے پاس کانسٹرینٹس آتے ہیں, وہ سارے آپ کو جو فنکشنلٹی جو آپ اوپ کے اندر پڑھتے ہو, وہ آپ ٹائپ اسکرپٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اس کے تھرو آپ وہ کام کر سکتے ہو. تو مطلب اب آپ کے سے اگر کوئی ٹائپ اسکرپٹ کا کوئی کوشچن ہے, جو بھی ابھی تک مطلب جو میں نے اس کا انٹرو دیا ہے, جو میں نے ڈیفائن کی چیزیں, اگر آپ کے اینڈ سے کوئی کوشچن ہے تو پلیز آسک. سر جی جی کین یو ہیئر می؟ جی جی میں سن رہا ہوں. سر میرا کوشچن ہے کہ یہ والی جو چیز ہے کہ ٹائپ اسکرپٹ کے اندر آبجیکٹ اورینٹیڈ کے پیراڈائمز انٹروڈیوس ہوئے ہیں, وہ تو کیونکہ اس سے جو ہے وہ کوڈ کو مینٹین کرنا, ریوزیبلٹی, وہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن جب جاوا اسکرپٹ ویکلی ٹائپ تھی تو اس میں کیا ایشوز تھے کہ ٹائپ اسکرپٹ کے اندر جو ہے وہ ٹائپ کو اسٹرانگلی ٹائپ کرنا ضروری ہوا, کہ وہ پہلے تو ہے اس میں ہم ٹائپس نہیں بتا رہے, تو اس سے ایشوز کیا رائز ہوئے کہ ہمیں ٹائپ والی چیز ہم نے کہا کہ یہ یوز کرنی چاہیے, اچھا کہ سوال آپ ہارڈ کا. کوڈ کرنی چاہیے ٹائپس کو. اچھا سوال آپ کا. اچھا اب اس میں جو مین جو آپ کے پاس تھریڈ آتا ہے نا, وہ آپ کے پاس تھریڈ آتا ہے سیکورٹی کا. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس جو کراس سائٹ اسکرپٹنگ آتی ہے, سب سے پہلے تو وہ آتی ہے آپ کے پاس. اب ایک چیز ہے, اب آپ نے ایک اب آپ نے ایک اسٹینڈرڈ ہی نہیں فالو کیا, آپ ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہو اور اس میں کچھ بھی ڈاٹا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آ سکتا ہے. تو اب آپ ہیکر کے پرسپیکٹو سے دیکھو تو وہ کچھ بھی اس کے اندر انسرٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر وہ کچھ بھی ڈاٹا لا سکتا ہے. لائک فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک یوزر کا آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ یہاں پہ ایک اے پی آئی کال کرو, ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہو جی گیٹ یوزر پروفائل. ٹھیک ہے, یوزر پروفائل آپ گیٹ کرتے ہو. اب اس میں جتنے بھی آپ کے پاس یہاں سے ایک ویریبل آ رہا ہے, فار ایگزامپل یوزر آئی ڈی. ٹھیک ہے, اب یوزر آئی ڈی کو آپ فار ایگزامپل کچھ بھی نہیں کرتے ہو ڈیفائن, تو obviously بات ہے بیک اینڈ میں اگر پروگرامر نے اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں ڈیفائن کیا ہوا سو دیٹ وہ اس کو وہاں پہ روکے, اس چیز کو بلاک کرے. جیسے فار ایگزامپل ہم نارملی پہلے ہم کیا کرتے تھے, ہم اس کی ٹائپ ہم گیٹ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے نا, ٹائپ آپ گیٹ کر لیتے ہو کہ یوزر آئی ڈی کی ٹائپ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, جو ٹائپ ہے اگر وہ نمبر ہے, انٹیجر ہے ٹائپ اس کی, تو آگے جانے دے. ٹھیک ہے, ادروائز اس کو جانے نہیں دے گا. تو یہ ایک پہلے اب دیکھو اوبیسلی بات, آپ نے یہ کوڈ لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ آپ کو مینڈیٹری ہے یہ کوڈ لکھنا. ٹھیک ہے, آپ کی جو ویلیڈیشنس کے جو چیک ہیں وہ اس نے صرف ٹائپس کے اس نے صرف بائی ڈیفالٹ اس نے انکلوڈ کر دیا کہ جی آپ کے پاس جو بھی آئے گا وہ نمبر میں آئے گا. تو سو دیٹ آپ کے پاس جو آپ گیٹ پروفائل کا فنکشن جب آپ کال کرو گے تو وہ آپ کو وہیں پہ روک لے گا اگر آپ اس کو اسٹرنگ پرووائڈ کر رہے ہو. تو آپ کیونکہ دیکھیں نا, اب جو جتنے بھی ابھی تک بریچز ہوئے ہیں نا سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ سارے بریچز ریلائی کرتے ہیں پروگرامر کی امپلیمنٹیشن کے اوپر. ٹھیک ہے, اب جاوا اسکرپٹ اتنی لوزلی کہہ سکتی ہیں آپ کے اس میں ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے نا یہ پروگرامر کے لیے, اور اب جب سے یہ اینگولر اور یہ ریکٹ اور ویو اور اتنی فرنٹ اینڈ لائبریریز آ گئی ہیں, تو اوبیسلی بات ہے ان کے لیے تو ہیکرز کے لیے تو ٹارگیٹ کرنا ایزی ہے, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی آپ ہر تیسری چوتھی ویب سائٹ اوپن کریں تو اس کے اندر کوئی سنگل پیج اپلیکیشن فریم ورک یوز ہو رہا ہے اس کے اندر. اگر آپ نے یہ اسٹینڈرڈ نہیں فالو کیے ہوئے تو آپ اس کو ایک ڈور دے رہے ہیں کہ سو دیٹ آپ اس کے اوپر اپنا ڈاس اٹیک کر سکتے ہو, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, آپ اس کو بریک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پروگرامنگ ہیبٹ کے انگیسٹ ہے, ایک اوبیسلی بات ہے, جو کہ ہم بیسیکلی ہم جب کالج یونیورسٹیز بارے میں تو ہم تو یہی سیکھتے تھے, آپ نے چیز ڈیفائن کرنی ہے تو اس کی ڈیٹا پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے,
تو اگر آپ جاوا اسکرپٹ میں آپ آتے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی ٹائپ اسکرپٹ ہی نہیں آتی. تو آپ اس کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا ایک چیز بنا دیا کہ آپ جو ہے نا آپ نے سیٹ آف اسٹینڈرڈس پہ آپ نے کام کرنا ہے, اس کے مطابق آپ پروگرامر جو ہے وہ کبھی بھی کوڈ نہیں کرے گا. تو اس کا بیسیکلی آنسر اس کا یہی ہے کہ یہ ایک ہمیں سیکورٹی کی لیئر پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ایک پروگرامر کے لیول پہ آتی ہے, اور وہاں پہ وہ جب کوڈ کرتا ہے سو دیٹ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھے, اور ایکچولی جو کہ بیسیکلی ویری کلوز ٹو ہوتی ہے آپ کی ایکچوئل کلاس ڈائگرامس کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں آپ کی, کیونکہ آپ وہاں پہ تو کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا, ڈیفائن کرتے ہو آپ ڈیٹا, ایون کہ آپ ڈیٹا بیس میں بھی کرتے ہو, مگر آپ جب تک یوزر کے یو آئی کے ساتھ جس نے انٹریکٹ کرنا ہے وہاں پر آپ نہیں ڈیفائن کرو گے چیزیں, وہاں پر آپ کانسٹرینٹس نہیں لگاؤ گے, تو پھر آپ کے لیے آئی تھنک پھر بھی آپ نے ڈور تو اوپن رکھا ہوا اس کے لیے. تو وہ چیز جو ہے وہ جو, اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ ٹائپ اسکرپٹ جو اس کا سیکنڈ جو اس کا ہے میرا مائنڈ میں یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک پروگرامر کو ایک پرنسپل دیتی ہے جس کے تھرو آپ کام کرتے ہو, جو کہ اوپ کا پرنسپلز ہیں جس کے اندر بہت سارے پیٹرنز آتے ہیں. پھر آپ کے پاس لیکن آپ کے پاس ایک پیٹرن نہیں آتا, بہت سارے پیٹرنز آتے ہیں, تو آپ ان پیٹرنز کو آپ کو فالو کرنا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے کہ کبھی انشاءاللہ اس سیشن میں بھی کبھی بات کریں گے, تو آپ کے پاس جو سالڈ کا پیٹرن ہے ہوپفلی آپ کو نالج ہوگا سالڈ کا, مگر نہیں ہے تو آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں اور ڈرائی کو پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کو ایک دو پیٹرنز اور ہیں ان کو پڑھیں کہ وہ پیٹرنز کس طرح سے کام کرتے ہیں. دین جو جاوا اسکرپٹ کا پروگرامر ہے اس کے لیے ٹائپ اسکرپٹ کا ہونا ایزی ہے, جو کہ بیک اینڈ سے جو جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ اگر سی شارپ ہے یا وہ اس کا جاوا میں ہے یا وہاں سے وہ آیا تو کہتا ہے یار کہ مجھے ایک ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ میں کام کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ایزی ہے. اور کوئی کوشچن آپ کا؟ سر یہ ایک ڈرائی پیٹرن بتایا تھا اور ساتھ دوسرا کیا بتایا آپ نے؟ سالڈ پیٹرن. سالڈ بیسیکلی پرنسپل ہے, اس کے اندر ملٹیپل پیٹرنز ہیں, ٹھیک ہے نا. اب سالڈ میں آپ کے پاس پہلے آتا ہے آپ کے پاس سنگل رسپانسبلٹی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس دوسرا آتا ہے اوپن کلوز آپ کے پاس آتا ہے, پھر آپ کے پاس آتا ہے لیکوئڈ سبسٹیٹیوشن آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کی انورژن آتی ہے آپ کے پاس, پھر آخر پہ آتا ہے ڈیپینڈنسی آتی ہے آپ کے پاس. اب یہ ایک پراپر ایک پورا پرنسپل ہے, اور اس پرنسپل موسٹلی انٹرویوز میں بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یار سالڈ پرنسپل کیا ہوتا ہے. تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سالڈ پرنسپل کو پڑھیں, اور اس کو کیونکہ میں نے اپنی یونیورسٹی کے نہیں پڑھا, بولا علم آپ نے شاید آپ کو پڑھایا ہو مگر میں نے نہیں پڑھا. میں نے فساد کا پڑھا تھا, وہ ایک پیٹرن تھا, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھا تھا, مگر یہ میں نے نہیں پڑھا کہ سالڈ ایک پرنسپل ہے, اور یہ بہت اچھا پرنسپل ہے. اور ہوپفلی کہ آپ میں سے کافی آپ پروگرامر جو ہے نا وہ جانتے ہوں گے, مگر جسٹ وہ نا جیسے ڈرائی ہے, ٹھیک ہے نا, ڈونٹ ریپیٹ یور سیلف, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈرائی کے ساتھ پھر اس کا اپوزٹ ہے ویٹ ہے, پھر ٹھیک ہے نا, وہ آپ اس کو اس میں آپ ریپیٹیشن کرتے ہو کوڈ کی, ٹھیک ہے. اس میں آپ سالڈ کے اندر سب سے پہلا کام آتا ہی آپ کے سنگل رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے نا. سنگل رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو کوڈ جو لائن آف بلاک آف کوڈ لکھنا ہے وہ آپ نے ایک رسپانسبلٹی کی طرح لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کی اور دوسری, اور آپ مطلب آپ کو میں ایک ریکمنڈیشن یہ دوں گا کہ جب بھی کوئی بھی کوڈ کریں آپ فیوچر میں مطلب بہت پروگرام لکھیں گے, آپ سب سے آپ مائنڈ میں آپ کی چیز ایک یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہمیشہ ڈی کپلنگ رکھیں, ٹھیک ہے نا, چیزوں کو کپل نہ رکھیں. اب جیسے آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے آپ کے پاس وہ یہ آ رہا ہے مائکرو سروسز کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مائکرو سروسز کیا ہوتی ہے؟ مائکرو آپ کو پتا چل گیا ایک مائکرو چھوٹی کوئی سروس ہوگی, ٹھیک ہے. چھوٹی سروس کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے یوزر جیسے ایچ آر سسٹم ایک بندے نے بنایا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر فائنینس ہے, اس کے اندر ریکروٹمنٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر انوائسنگ آتی ہے, اس کے اندر لیوز آتی ہیں. اب یہ جتنے بھی ہیں نا یہ چھوٹے 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 ایک ایک کر کے نا مائکرو سروسز ہیں. اب ان مائکرو سروسز کو اب آپ جو میں نے پہلے بولا ڈی کپلنگ, تو اس میں یہ ڈی کپلنگ آ گئی. لیوز کا پراپر ایک ماڈیول جو ہے وہ ایک سیپریٹ جگہ پہ پڑا ہوا ہے, ایک نیا پروجیکٹ پڑا ہوا ہے. جیسے کہ بہت ساری نوڈ اب کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ نوڈ ایک لائٹ ویٹ ہے, اس کے اندر آپ مائکرو سروسز بڑے آسان سے کھڑے کر سکتے ہیں. اسی طرح لاراول کے اندر لومن آ جاتا ہے. لاراول بہت بڑا فریم ورک ہے مگر اس کے اندر فردر لومن آ جاتا ہے. لومن ایک مائکرو فریم ورک آ جاتا ہے. اب یہ وہ اسٹیکس ہیں جو کہ فیوچر کے رسپیکٹولی ہیں, یعنی آپ ابھی سے اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے, ابھی سے اگر آپ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے کوڈ کریں گے, دیکھیں پروگرامر جو ہے نا وہ اس کو لاجک اوبیسلی بات ہے وہ خود ہی بناتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور لاجک موسٹلی آپ کو کہیں سے مل بھی جائے گی,
ریپیٹڈ ہے لوجک آپ کی, مگر جو اس کا پروگرامر کی جو تھاٹ ہے نا کوڈ کرنے کی, وہ آپ کہیں سے وہ آپ کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی وہی رہتی ہے. تو میری ریکمنڈیشن تو یہی ہے کہ آپ ایک 12 فیکٹر اپلیکیشنز ہیں, اس کی لسٹ ہے, وہ ڈاکٹر صاحب ہوپفلی کے اگلے سیشن میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو یہ وہ اسٹینڈرڈز ہیں جن کو آپ رکھتے ہوئے کوڈ کرتے ہو. ٹائپ اسکرپٹ آپ کے لیے سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, مطلب آپ ہارڈلی 2-3 گھنٹے میں آپ سیکھ جاؤ گے, مگر آپ نے ایکچولی اس کو لے کے کیسے آگے جانا ہے یہ آپ کے نالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی بیسٹ پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی یونیورسٹی کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کیسے ٹیچ کیا ہے, آپ کے سینئرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کیسے پورا کوڈ آپ کا ریویو کیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کو اسٹینڈرڈ کو لے کے چلنا ہے. کوئی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا یار مجھے تم کیا کہتے ہیں کوئی بھی ارے میں سے کوئی نیا ایلیمنٹ فائنڈ کر کے دو, یہ نا یہ چیزیں آپ کو نیٹ پہ پڑھی ہوگی, مگر جو چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے ایک ماڈیول بنانا ہے, اس ماڈیول میں آپ نے ڈی کپلنگ کیسے کرنی ہے یہ آپ مجھے بتاؤ, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈی کپلنگ کیسے ہوتی ہے, جیسے نیمنگ اسپیس کا بھی میں نے آپ کو بتایا. تو یہ ایک ایسی اس طرح کی مطلب پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک اچھا پروڈکٹ, میں نے مطلب میرے پروڈکٹس دیکھے ہیں میں نے لٹرلی, اور میں مطلب ہوتے ہیں کچھ ہمارے جو بھائی بھی جن کی وہ نہیں صحیح, ان کے ایکچولی اپروچ کو صحیح نہیں لے کے چل رہے ہوتے, تو پھر وہ اگلا جو پروگرامر ہوتا ہے جس کو چیز ملتی ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار کہ اب میں اس کے اندر آگے کیا کام کروں, مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس بندے نے کہاں سے کہاں پہ کدھر گیا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ سینٹیکس ایرر ہونا آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کمپائلرز ہیں, وہ لینٹنگز کے کافی ٹولز آ جاتے ہیں, وہ کر دیں گے آپ کے مسلم, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جو مین چیز ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے بزنس لاجک کو اپنے کوڈ کے ساتھ بائنڈ کرتے ہو, ٹھیک ہے. اس میں آتی ہے ڈومین ڈریون ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کے پاس, کہ آپ نے کس طرح سے, اور پھر آپ کے پاس TDD آتی ہے آپ کے پاس. تو یہ وہ پرنسپلز ہیں جن کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے, کیونکہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اور ڈیولپر میں تھوڑا سا ڈفرنس یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جو انجینئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس وہ پرنسپلس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, وہ پرنسپلس کو یوز کر رہا ہے. ڈیولپر جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, جس ڈیولپمنٹ اس کا کوڈنگ کا لیتا ہے, مگر جو آرکیٹیکچر آتا ہے وہ انجینئر ہی ڈیفائن کرتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مائکرو سا اس کا ڈفرنس اسٹل ہے, مارکیٹ میں بھی ہے ڈفرنس, جو کہ بہت کم بندوں کو آبزرو ہوتا ہے. تو میری تو ریکمنڈیشن یہی ہے آپ نیو کامرس کے لیے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کسی ٹیکنالوجی کو سیکھیں رادر دین آپ اس کی بیس کو سیکھیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو میں اگر بتاؤں تو میں نے 3-4 فریم ورکس پہ کام کیا ہے, مگر لٹرلی ہر فریم ورک میں جو ہے نا اس کی جو کور ہے وہ سیم ہے. اب آپ اینگولر میں چلے جائیں, ریئیکٹ میں چلے جائیں, ویو میں چلے جائیں, ان سب کی جو کور ہے نا وہ سیم ہے. اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ یار کمپوننٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہائر آرڈر کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں, اسٹیٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, تو آپ مطلب آپ کے لیے اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ فلیکس پہ کام کر سکتے ہو, ریڈکس پہ کام کر سکتے ہو, آپ اس کے علاوہ VX پہ کام کر سکتے ہو, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے اتنا مطلب ہارڈلی آپ کے لیے ایک دن آپ کو لگے گا کہ آپ کسی بھی ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر جاؤ گے. تو جو اچھا پروگرامر ہے, جو اچھا ڈیولپر ہے, وہ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ٹیکنالوجی کے اوپر, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے کور کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور آئی مسٹ سے کہ آپ کو ڈاکومنٹیشن کی آپ کو ہونا چاہیے, اور سب سے میجر چیز ابھی بلکہ میں آپ کے اس سیشن سے پہلے میں خود پڑھ رہا تھا کہ یار کہ جو کہ بیسٹ پرنسپلز ہیں جاوا اسکرپٹ کے وہ کون سے ہیں, ٹھیک ہے نا, کانسیپٹس اس کے کون سے ہیں. اس میں پروٹوٹائپ آتی ہے, ٹھیک ہے نا, جاوا اسکرپٹ کی. تو پروٹوٹائپ بیسیکلی جو مین آپ سے آپ انٹرویو میں چلے جائیں, آپ سے پوچھتے ہیں یہ پروٹوٹائپ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ پروٹوٹائپ میں آپ کو ہلکا سا اس کا ڈیمو دے دیتا ہوں, اس کے بعد ہم ہوپفلی سیشن کو کلوز کرتے ہیں. اچھا ایک آتا ہے کہ بس یہ پروٹوٹائپ ہوتی ہے, فار ایگزامپل دس ڈاٹ نیم کیا, ٹھیک ہے. آپ ایسے میں سے کتنوں کو پتا ہے پروٹوٹائپ کیا ہوتی ہے, کسی کو پتا ہے, کسی کو بھی پتا ہے, کسی نے سنا ہے, کسی کو نہیں پتا. اچھا جاوا اسکرپٹ میں پتا کیا ہوتا ہے, جاوا اسکرپٹ میں جو سپر کلاس ہوتی ہے نا پروٹوٹائپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کلاس میں آپ کے پاس جتنے بھی چائلڈ کلاسز ہوتی ہیں وہ ساری انہیرٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اب میں اگر فار ایگزامپل کنسول کر دوں اس چیز کو, ٹھیک ہے, اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں, جاوا اسکرپٹ میں لے جاتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. یہ میں ونیلا جاوا اسکرپٹ بتا رہا ہوں, میں ٹاسک اسکرپٹ نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے. میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس نے یہ بتا. قدیر اب فار ایگزامپل
بات جی سنیں، جی ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ابھی لیس دین 1 منٹ ہے، کمپلیٹ ہونے والی ہے نا، تو ایک جی دوبارہ جی سے میں لنک سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ سارے وہ جوائن کر دیں. ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک کوئی اوکے ایوری ون، میں دوبارہ لنک شیئر کرتی ہوں. اوکے، اللہ حافظ.